الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولما توجه تلقاء مدين قال عسى ربي أن يهديني سواء السبيل قرآن شریف لگے قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر في شأن حبيبه صلى الله عليه وسلم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما درود شریف اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وآدم ونوح وإبراهيم وموسى وعيسى وما بينهم من النبيين والمرسلين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين اللہ تبارک و تعالی نے اس رکوع میں جو میں نے تلاوت کی ایک دو آیت سورہ قصص ہے 20واں پارہ ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ایک مختصر سا واقعہ ذکر کیا ہے جس میں اللہ تبارک و تعالی نے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے ملک جہاں پہ رہتے تھے مصر کے اندر جب وہاں سے نکلے جس وقت ان کے ہاتھوں اچانک بغیر کسی ارادے بغیر کسی نیت کے ان کے ہاتھوں قتل ہو گیا قبطی کا جس کو مکہ مارا اور اس کا قتل ہو گیا تھا فرعون کی حکومت اور سلطنت تھی بادشاہی تھی تو پھر اللہ کے حکم سے وہاں سے نکل پڑے مدین کی طرف نکلے مدین مصر سے اتنا دور ہے کہ 7-8 دن کا اس دور کے اعتبار سے وقت لگتا تھا اتنی مسافت تھی کہ 7 سے 8 دن لگ جاتے تھے مصر سے مدین تک پہنچنے میں تو فرمایا کہ وَلَمَّا تَوَجَّهَ تِلْقَاءَ مَدْيَنَ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام مدین کی طرف انہوں نے رخ کیا اور چل پڑے قال عسى ربي ان يهديني سواء السبيل کہنے لگے کہ امید ہے کہ میرا رب مجھے سیدھا راستہ دکھائے گا یعنی مدین کی طرف میرا پہنچنا آسان ہو جائے گا ولما ورد ماء مدین وجد علیہ امة من الناس یسقون جب مدین میں پہنچے تو وہاں پہ چند لوگوں کو دیکھا کنویں کے اوپر اپنے جانوروں کو پانی پلا رہے ہیں اور ان کے ساتھ تھوڑا سا مسافت پر وَوَجَدَ مِن دُونِهِمُ امْرَأَتَيْنِ تَذُودَانِ ان کے علاوہ 2 عورتیں بھی وہاں کھڑی ہوئی ہیں اپنے بکریوں کو اپنے جانوروں کو لے کر کے مگر وہ کوئی جگہ نہیں مل رہی ہے کہ وہ اپنے جانوروں کو پانی پلائیں یہ دونوں بیٹیاں تھیں حضرت شعیب علیہ السلام کی ان کی بکریاں تھیں ان کو جگہ نہیں مل رہی تھی ہجوم کی وجہ سے عورت ذات ویسے بھی کمزور ہے اور وہ ظاہر بات ہے کہ حیادار اور پاک باز عورتیں تھیں حضرت شعیب علیہ السلام نبی کی بیٹی آپ کیا سمجھتے ہیں تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کو دیکھا بولے قال ما خطبکما کہ تمہارا کیا حال ہے تم کیوں کھڑی ہوئی ہو تمہارا کیا مسئلہ ہے جس طرح ہم لوگ پوچھتے ہیں کسی کی مدد کرنے کے لیے
تو انہوں نے بھی اس طرح پوچھا کہ آپ کا کیا مسئلہ ہے، کیا کام ہے؟ قالتا لا نسقی حتی یصدر الرعاء، کہنے لگی کہ ہم نہیں پلاتے ہیں پانی جب تک کہ یہ سارے پانی پی لیں گے، ہمارا نمبر تو آخر میں آئے گا، سارے لوگ کھڑے ہوئے ہیں، جب یہ سارے فارغ ہو جائیں تو پھر ہمیں نمبر ملے گا، ہم کمزور ہیں اس وجہ سے۔ وابونا شیخ کبیر، اور ہمارے جو ابا ہیں، ہمارے والد بیچارے وہ کمزور ہیں، بوڑھے ہیں، وہ خود آ نہیں سکتے ہیں۔ شعیب علیہ السلام تو پھر فسقا لهما ثم تولى الى الظل، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کے لیے پانی کا مسئلہ حل کیا کہ لوگوں کو تھوڑا سا ہٹا کر کے جلدی میں پانی ان کو نکالا، ان کے جانوروں کو پانی پلایا، اس طرح ان کو رخصت کر دیا، یعنی ایک مدد کی۔ کیونکہ نبی کسی بھی اگر کمزور لوگوں کو دیکھتے ہیں تو ان کی مدد کرتے ہیں کہ یہ کمزور ہیں، ان کے ساتھ ہمدردی کرتے ہیں۔ جس طرح کہ ایک عام آج کل کا مسلمان تو یہ چاہتا ہے نا کہ کسی کی مدد کی جائے، یہ تو نبی ہے تو نبی کیسے مدد نہیں کرے گا؟ تو اس طرح انہوں نے ان لڑکیوں کی مدد کی کہ پانی کا نکال کر کے جانوروں کو پانی پلا دیا موسیٰ علیہ السلام نے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالی نے موسیٰ علیہ السلام کو اتنی طاقت دی تھی کہ اس کنویں کے اوپر ایک پتھر رکھا ہوا ہوتا تھا، اس پتھر کو ہٹانے کے لیے کئی لوگ مل کر کے اس پتھر کو ہٹاتے تھے، پھر پانی نکالتے تھے۔ کم سے کم بھی 30-40 لوگ مل کر کے پتھر کو اٹھاتے تھے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یوں ٹانگ سے اور پاؤں سے ناخن سے یوں کیا تو پتھر ہٹ گیا، ہلکی سی حرکت سے، ہلکی سی موومنٹ سے یوں پاؤں سے یوں کیا تو پتھر ہٹ گیا، جو 40 مرد مل کر کے جو ہیں اس کو ہٹاتے تھے۔ ویسے بھی کہتے ہیں نا کہ نبی کو دنیا کے اندر 40 مردوں کی طاقت ہوگی نا، کچھ طاقت بھی تو ہوتی ہے نا۔ اس کے بعد ثم تولى الى الظل، ایک سائے پر بیٹھ گئے، اور وہاں پہ آپ نے جو ہے درخت کے نیچے بیٹھ گئے مسافر آدمی، ظاہر بات ہے بوٹ کے بھی آثار نمایاں ہو رہے تھے پانی کے پیاس کے، اور سائے پر بیٹھ گئے۔ وہاں پہ دعا کی حضرت موسیٰ علیہ السلام، فقال رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، اے میرے رب، اے میرے پروردگار، انی لما انزلت، جو مجھے تو دے میں اس کا محتاج ہوں، لما انزلت، جو تو میرے طرف اتارتا ہے اچھی چیزوں میں سے تو میں اس کا محتاج ہوں۔ جامع دعا ہے، جامع زبردست دعا ہے، اس کے اندر مال بھی آ گیا، متاع بھی آ گیا، سمجھا گھر بھی آ گیا، گھر والی بھی آ گئی، ہر چیز کی دعا ہے۔ نوجوانوں کے لیے بہترین وظیفہ بھی ہے، بھائی کنواروں کے لیے جن کی شادی نہیں ہوئی تو بہترین یہ وظیفہ بھی ہے، رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر۔ تو مال، متاع، دولت، اور سب سے زیادہ عورت گھر والی اور نیک گھر والی، اس کے لیے بہترین وظیفہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پڑھا بیٹھ گئی۔ تو وہ تو اس وقت تو کھانے کے لیے زیادہ ان کو تیاری تھی کہ کھانا چاہیے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا مہربانی آگے فرمایا کہ اے نبی موسیٰ، آپ تو کھانے کے لیے پریشان ہیں، ہم کھانا بھی دیں گے اور کھانے پکانے والی بھی دیں گے ساتھ میں۔ چنانچہ ایسا ہی کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے۔ آگے قرآن پاک کہتا ہے فَجَاءَتْ إِحْدَاهُمَا تَمْشِي عَلَى اسْتِحْيَاءٍ، ان میں سے ایک آئی اپنے ابا کے پاس شعیب علیہ السلام کے ساتھ شرم اور حیا کے ساتھ ساتھ آئی اور کہنے لگی قالت ان ابی یدعوک، اے میرے والد آج ایک نیا معاملہ ہوا، حیران کن معاملہ ہوا، یدعوک لیجزیک اجر ما سقیت لنا، سارا معاملہ بتا دیا کہ ایک شخص نے ہماری مدد کی، بڑا طاقتور تھا، اس طرح تھا، یوں فلاں، سارا قصہ بتا دیا۔ ابا نے کہا کہ فوراً اس کو لے کے آؤ، ایسے بندے کو تو لے کے آؤ اپنے پاس، کیونکہ حل جزاء الاحسان الا الاحسان، احسان کا پتہ تو احسان ہی ہوتا ہے نا، کہ انہوں نے ہمارے بچوں کے ساتھ، ہماری بچیوں کے ساتھ احسان کیا ہے تو ہم بھی ان کے ساتھ احسان کریں نا۔
تو وہ لڑکی آئی بڑے حیا کے ساتھ، سمجھا موسیٰ علیہ السلام کو آ کر پیغام دیا کہ ہمارے ابا آپ کو بلا رہے ہیں. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ٹھیک ہے بھائی چلتے ہیں، مگر فرمایا کہ تم میرے پیچھے چلو میں آگے چلتا ہوں. حالانکہ ایڈریس کا تو معلوم نہیں ہے، ہونا تو یہ چاہیے کہ لڑکیاں آگے چلیں، پتہ نہیں گھر کس طرف ہے. کہ آپ نے فرمایا نبی ہے، نبوت کے ساتھ عفت لازم ہے. جو نبی ہوگا تو عفت بھی ہوگی، پاک دامنی بھی ہوگی، عفیف بھی ہوگا، وہ پاک باز بھی ہوگا. تو آپ نے فرمایا کہ آپ پیچھے چلو میرے، میں آگے چلتا ہوں. آپ ایڈریس کا معلوم نہیں ہے تو آپ نے فرمایا کہ تم ایسا کرنا، اگر جو ہے سیدھی طرف جانا ہے تو اس طرف پتھر وغیرہ آپ اس طرف پھینکنا. ڈھیلا وغیرہ کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں سندھی میں، جو پھوڑ پھوڑ جو سجے پاسے وجو تو ان پاسے تاؤں چل جو کھبے وجو تو کھبے پاسے چل جو. تو میں سمجھی بھی دوں کہ پتھر جو ہے وہ ڈھیلا جو ہے اگر سیدھی طرف ہم چلیں تو اس طرف پھینکنا، اگر آپ نے جانا ہے الٹی طرف جانا ہے بائیں طرف جانا ہے تو اس طرف آپ جو ہے پتھر پھینکنا. میں سمجھ جاؤں کہ بھائی اس طرف جانا ہے. اس طرح کر کے آپ جو ہے ان کے گھر تک پہنچ گئے اور بڑے خوش ہوئے. شعیب علیہ السلام ان کے ساتھ مل کر کے کچہریاں بھی ہوئی. اور آگے قرآن پاک کہتا ہے کہ فلما جاءوا وقص علیہ القصص، جب موسیٰ علیہ السلام شعیب علیہ السلام کے پاس آئے، سارا ماجرا بتایا، سارا قصہ بتایا کہ بھائی میرے ہاتھوں قتل ہو گیا، فرعون کے ساتھ میرا معاملہ، ان کی قوم کے ساتھ سارا کچھ بتا دیا. وقص علیہ القصص، سارا قصہ ان کو بتا دیا کہ پھر اب میں اس طرف آیا ہوں اللہ کے حکم سے، اللہ نے مجھے اس طرف بھیجا ہے، مدین کی طرف بھیجا. تو شعیب علیہ السلام بھی تو نبی تھے تو انہوں نے تسلی دی، قال لا تخف، کہ آپ خوف زدہ نہ ہو، اب گھبرائیں مت، آپ گھبرانا نہیں. لیکن یہ وہ گھبرانا نہیں جو عمران خان نے کہا تھا، گھبرانا نہیں، یہ نبی کا فرمان ہے کہ آپ گھبرانا نہیں. اللہ جو ہے وہ آپ کی کسی بھی معاملے کو، آپ کو یا آپ کی محنت کو ضائع نہیں فرمائیں گے. نجوت من القوم الظالمین، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو نجات دے دی ہے قوم ظالمین میں سے، آپ نکل کر کے آئے وہاں سے. قالت احداہما یا ابت استاجر، ان میں سے ایک بولی، لڑکی دونوں میں سے ایک لڑکی بولی بیٹیوں میں سے کہ اے میرے ابا استاجرہ، ان کو اپنے پاس مزدوری پہ رکھ لو. ان خیر من استاجرت القوی الامین، اور بے شک بہتر وہ مزدور ہوتا ہے جو قوی، طاقتور بھی ہو، زوراور بھی ہو، اور امین، امانت دار بھی ہو. سوال پیدا ہوتا ہے کہ لڑکیوں نے کیسے سمجھا کہ طاقتور بھی ہے اور امانت دار بھی ہے؟ تو جواب تو سامنے ہے آپ کی کہ انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طاقت کو بھی دیکھا کہ جس پتھر کو 40 مرد اٹھاتے تھے انہوں نے اپنے پاؤں کے ناخن سے اس طرح کیا تو پتھر ہٹ گیا. تو طاقت بھی دیکھی، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ جو رویہ جو وہاں سے آئیں اور موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ آپ میرے پیچھے پیچھے چلو اور پتھر پھینکنا کہ جس طرف مجھے جانا ہے تو میں سمجھ جاؤں گا. تو یہاں سے امانت بھی ثابت ہوگی کہ آپ امین بھی ہیں، آپ قوی بھی ہیں، طاقتور بھی ہیں اور امین بھی ہیں. یہاں سے انہوں نے سمجھ لیا تو وہ کہنے لگی کہ اس کو اپنے پاس رکھ لو، کام پہ رکھ لو. تو چنانچہ ان کی بات مانتے ہوئے آپ نے فرمایا، شعیب علیہ السلام نے، قال انی اريد ان انكحك احدى ابنتي، کہ میں چاہتا ہوں کہ میں نکاح کراؤں آپ کا میری 2 بیٹی میں سے کسی ایک کے ساتھ. ہاتین علی ان تأجرنی 8 حجج، اس بات کے عوض کہ تم 8 سال میرے پاس کام کرے، 8 سال میرے پاس کام کرے. فإن أتممت 10 فمن عندك، اگر 2 سال زیادہ بھی کر دے تو وہ تمہاری طرف سے ہوگی، وہ تمہارا تبرع اور احسان کے طور پر ہوگا. 8 سال اگر آپ ہمارے پاس کام کریں تو میں ایک بیٹی آپ کے نکاح میں دے دوں گا. چنانچہ وما اريد ان اشق عليكم، ہم آپ پر کچھ سختی نہیں کریں گے. ستجدنی ان شاء اللہ من الصالحین، ان قریب آپ مجھے دیکھیں گے اے موسیٰ علیہ السلام کہ میں صالحین میں سے آپ مجھے پائیں گے، کہ میں تو نیک بختوں میں سے ہوں. آپ مجھے دیکھیں گے، میرے معاملے کو دیکھیں گے، میں سخت قسم کا آدمی نہیں ہوں. قال ذلك بینی و بینک، معاہدہ تیار ہو گیا. موسیٰ علیہ السلام نے بھی یہ کیا کہ ٹھیک ہے بھائی، میرے اور آپ کے درمیان یہ معاہدہ ہے،
ایم الاجلین قضیت فلا عدوان علی واللہ علی ما نقول وکیل، کہ یہ 8 سال تو ہم پورا کریں گے آپ کا، پھر آگے جو 2 سال ہوں گے وہ میرے اوپر لازم نہیں، اگر میں پورا کر سکا تو ٹھیک ہے، نہیں پورا سکا تو آپ کی طرف سے میرے پر کوئی سختی نہیں ہوگی۔ چنانچہ معاملہ تیار ہو گیا، واللہ علی ما نقول، اس بات پر اللہ گواہ ہے، اللہ وکیل ہے جو ہم آپس میں طے کر رہے ہیں، اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے۔ کہتے ہیں موسیٰ علیہ السلام نے 10 سال پورے کیے تھے، اس کے بعد نکاح بھی ہو گیا، سمجھا، پھر واپسی ہوئی اللہ کے حکم سے پھر فرعون کی طرف۔ تو اس سارے رکوع سے خلاصہ کیا نکلا کہ اللہ تبارک و تعالی نے موسیٰ علیہ السلام کی دعا کو قبول کیا اور آپ نے سفر کیا اور دین کے لیے، اپنی شریعت کے لیے، حق کے لیے وہاں سے نکلے اور کچھ سال کے لیے باہر آئے، اور صبر کتنا کیا، صبر بھی ثابت ہوا اس واقعے سے، اور حق کی وجہ سے ان کی صبر دیکھیں، پھر صبر سے اسی کے ساتھ ساتھ استقامت بھی آئی کہ ڈٹ کر کے 10 سال کام کیا، 10 سال ان کے پاس رہے، اور ان کی عاجزی بھی دیکھو، عاجزی بھی نکلتی ہے، ان کی نرم دلی بھی یہاں سے نکلی، تواضع بھی نکلا ان کا یہاں سے، اور امانت بھی ان کی ثابت ہوئی، قوی بھی ہوئے، امانت دار دیانت دار بھی ثابت ہوئے، اور اللہ کے حکم ماننے والے بھی ہوئے، فرما بردار بھی ہوئے، ان کا معاملہ بھی دیکھیں، اس ایک رکوع کے اندر کئی چیزیں جو ہیں ثابت ہوئی۔ تو قرآن پاک درس عبرت ہے، نصیحت ہے، ہدایت ہے کہ موسیٰ علیہ السلام۔ اور پھر دیکھیں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اوتیت علم الاولین والآخرین، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے پہلوں کا بھی علم دیا ہے تو پچھلوں کا مجھے علم دیا ہے۔ 1,24,000 انبیاء کم و بیش، جتنی ان کو صفات دی گئی، تواضع، انکساری، حیا، شرم، سخاوت، بہادری، علم، اور ہر قسم کی جو صفات تمام انبیاء کو دی گئی، اللہ کے نبی نے فرمایا، محمد رسول اللہ نے فرمایا کہ وہ تمام علم نبیوں کا، تمام انسانوں کا، پہلوں کا، پچھلوں کا تمام اللہ تبارک و تعالی نے وہ صفات اور وہ تمام کا تمام علم میرے اندر رکھ دیا ہے۔ تو قرآن نصیحت ہے، نبی کی زندگی ہماری نصیحت ہے، اسی میں کامیابی ہے، یہی ہدایت ہے۔ اللہ سے دعا عمل کرنے کی، سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔